تک ہمیں پہنچانے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ راہ حق ہے, درست ہے, لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ نہیں مجھے اس بات پر لوگوں کو قائل کرنا بھی ہے, تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ذو العشیرہ تھی اس موقع پر کیا حکیمانہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو ہم دیکھیں تو کس طرح آپ یہ لوگوں کو میسیج دیں گی کہ جب حق کی بات کسی کو پہنچائیں تو کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ان کے دل میں بھی اتر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات یہ کر رہے ہیں, مبلغ الاعظم ہے. بلاغہ کا جو لفظ ہے وہ کس چیز سے نکلا ہے کہ ایک چیز کو انتہا تک پہنچا دینا. ہم کن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, کہ سارے کے سارے کمال کو ان کی صفات پہنچ جاتی ہیں. بلغ تو یہ ایک کمال کی ایک کیفیت ہے کہ جب آپ کوئی دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعوت سرن کر رہے تھے, پھر جہرن اسٹارٹ ہوئی, اور اس کے بعد سب سے پہلے جب جہرن اسٹارٹ ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, جس سے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دعوت دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ تو صفا کی پہاڑی کے اوپر جا کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کو اس چیز کے لیے بولوں کہ کوئی اونٹ تم لوگوں کو یہاں پر اس طرف آنے کو ہے تو تم لوگ کیا اس کا یقین کرو گے؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ صادق الامین کہتے تھے بعثت سے پہلے, تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ نہیں ہم تو آپ کی بات کا یقین کریں گے. پھر جب انہوں نے دعوت دی تو ابو لہب نے کس طریقے سے ان کو بولا تھا بل لک سائر الیوم لہذا, کہ تم نے ہمارا سارا دن خراب کر دیا, نعوذ باللہ, کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس کے بعد پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ابھی تو ان لوگوں نے اعراض کر دیا, اس چیز سے انکار کر دیا. اب ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے کہ سب کو اپنے پاس دعوت دی اور سب کو اپنے گھر پر کھانے پر انہوں نے مدعو کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کھانا کھلایا اور ان کو عزت افزائی دی, ان سے محبت سے پیش آئے, ان سے بات چیت کی, اور اس کے بعد پھر اپنا پیغام رکھا, اور اس پر بھی ان لوگوں نے اعراض کیا. لیکن آپ کہیں پر بھی یہ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا بول رہے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت بھی کرنی ہے, حکمت یعنی حکیمانہ انداز, موعظہ یعنی ان کو دلائل بھی دینی ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, آرام سے سکون سے ان سے جدال بھی کرو, ان کو ساری کے ساری دلائل دو, ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کرو, لیکن ایک سکون سے اور نرمی کے ساتھ. انبیاء علیہ السلام کی حیات بابرکات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جاری رکھ سکتے ہیں. مکی دور ہے اور مدنی دور ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بھی جب حکمت کا تقاضا تھا نا کہ حکمت سے تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں, شہر کا آب و ہوا کا لوگوں کے مزاج پر اثر پڑتا ہے, اور بھی بہت سارے عوامل ہیں, تو کیا فرق آپ نمایاں کریں گی, کس طرح سے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گی کہ مکی اور مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا جو انداز تھا؟ دیکھیں اس میں الگ الگ احوال بھی ہمیں نظر آتے ہیں نا, کہ سب سے پہلے کہ جب بعثت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس وقت جو ہے وہ چھپ کر صحابہ کرام کو تبلیغ کی گئی, اور کیونکہ اس وقت ان کو یہ پتا تھا کہ ظاہری طور پر, اس کو میں الیبریٹ کروں گی, کہ ظاہری طور پر قوت کم تھی, جبکہ قوت مسلمانوں کی ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, لیکن ظاہری طور پر جو ہے وہ قوت کم ہے. تو ابھی ان لوگوں پہنچایا جا رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں, ابو بکر صدیق, علی رضی اللہ عنہ, خدیجہ الکبریٰ, تو یہ سارے لوگ, بلال بن رباح پھر آ جاتے ہیں, پھر صہیب, خباب, یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ دعویٰ جہرن آ جاتا ہے. پھر یہاں پہ رشتہ داروں کے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں, حمزہ رضی اللہ عنہ, عمر بن الخطاب, پھر جو ہے وہ اور لوگ آ جاتے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, جعفر تیار ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد بیچ میں پھر ہجرت ہو جاتی ہے حبشہ کی طرف. تو یہ ایک پہلا قدم تھا کہ کچھ لوگوں کو باہر کی طرف بھیج کر دیکھا جائے کہ وہاں سے کیا رسپانس آ رہا ہے. تو وہاں کا رسپانس جو ہے وہ ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ بہت نجاشی کی طرف سے بہت زیادہ اچھا رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حوصلہ تھوڑا سا اور بلند ہوا, تو پھر وہ طائف کی طرف جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہاں سے جو ان کو مظالم ملتے ہیں, جو ان کو تکالیف ملتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دل جوئی کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں معراج میں, اور اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوتا ہے, اور وہیں پہ بشارت دے دی جاتی ہے راستے میں جاتے ہوئے اسراء کے موقع پر کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینہ, اور یہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے. پھر جب وہ ہجرت کر لیتے ہیں تو اب ظاہری طور پر مسلمانوں کی قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ دعوت و تبلیغ صرف آس پاس کے لوگوں میں ہو رہی تھی. مدینہ جانے کے بعد جو دعوت و تبلیغ ہے پہلے خطوط کے ذریعے, اس میں ایک جو مس کنسپشن ہے نا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے بڑے بڑے جتنے بھی اس وقت حکومتیں تھیں ان کو, فارس کو, روم کو, یمن کو, سب کو
سب کو انہوں نے خطوط کے ذریعے، اور بڑے بہترین خطوط کا نص ہے کہ کس طرح وہ سلام کر رہے ہیں، کس طرح ان کو پریز کر رہے ہیں، کس طرح ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس پر آ جاؤ. تو کس طرح سے پھر اسلام پھیلتا چلا گیا، پہلے قبائل میں، پھر پوری دنیا میں. تو یہ ہمیں الگ الگ اس کی پوری صفت پتہ چلتی ہے. سوال کرنا چاہتی ہوں، بیسیکلی آج آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور واقعی بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آج اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے تبلیغ کا بھی ہم کام لے رہے ہیں، تدریس کا بھی کام لے رہے ہیں، اور اس میں ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی جو پاسبلٹیز تھی، جیسے کہ بھی آپ نے بھی فرمایا کہ خطوط ایک طریقہ تھا لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کا، اللہ کے حبیب نے خطوط بھی لکھے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں اس ذرائع ابلاغ کو، سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتے وقت کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ اس کے چند آداب ہیں. صحیح. دیکھیں آپ نے جسے کہا نا کہ پازیٹیو یوزز بھی ہیں اور نیگیٹیو یوزز بھی ہیں. اگر آداب پہ چلیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ پازیٹیو ہی ہو جائے گا، اور آپ کا جو صحیح عمل ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے اس سے وہ آپ کا سر انجام ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز کیا جاتی ہے؟ سچ بولنا، سچ کو آگے بڑھانا. اب اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز کافی ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. کیا چیز؟ کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے اس کو آگے دے رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے وہ بلا تحقیق کے. آپ کو تحقیق، اس میں ایمانداری بھی اب شامل ہو گئی، صدقہ آ گئی، امانت بھی آ گئی کہ آپ پہلے اس کی تحقیق کریں. اب آج کے دور میں ہمارے پاس سوشل میڈیا میں چیزیں زیادہ تر پوسٹ، اسٹیٹس، پکچر میسیجز، ویڈیو میسیجز، ٹھیک ہے، یہ اس میں اس کے تھرو آ رہی ہیں نا ساری. اب بلا تحقیق اس کو آگے کرتے ہیں، وہ بندہ اس کو آگے کرتا ہے. تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ خود سے کریٹر ہیں، یا آپ کوئی مطلب یہ کہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یا آپ کوئی بیان کر رہے ہیں، یا آپ کوئی چیز کو لے کر آئے ہیں کہیں سے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ آتھینٹک ریسرچ آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ کو پوری طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری طرح سے آتھینٹک ہے، سچ ہے. جہاں سے بھی آپ ریفرنسز لے رہے ہیں، ریفرنسز بھی مینشن کر دیں تاکہ اس میں بھی لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ بھائی یہ چیز کہاں سے ماخوذ کی گئی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کی تبلیغ کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم جتنی حد الامکان ہو سکے ہم فرقہ واریت سے بچیں، ہم لوگوں کو پرووک کرنے والی باتوں سے بچیں، لوگوں کو غصہ دلانے والی باتوں سے بچیں، ایسی نرمی والی، محبت پھیلانے والی اور ایسی بھائی چارگی کی باتیں کریں کہ لوگ یہ بولیں کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اور آخری آپ کا جو یہ عمل آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آخر میں آپ اس انسان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن تک آپ میسج نہیں تبلیغ نہیں کر پا رہے، ان کے لیے آپ ہمیشہ دعا گو رہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے رہیں. بہت ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو دیکھتے ہیں اور حیات مبارکہ کو، تو جہاں شاہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دنیا اور دین کی تعلیم کو؟ یعنی کیا یہ تقسیم ہوگی یا اس سے مراد صرف تعلیم ہی ہے؟ دینی تعلیم تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس سے الگ ہے. کیونکہ دنیا بنانے والا، وہ ساری چیزیں بنانے والا، ان شارٹ انسان کو عقل دینے والے ہی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہم جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں نا سو کالڈ، تو وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور صرف قرآن کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ لیں، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلیم القرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کیا چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قراءت القرآن. اگر قراءت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فصاحت اور بلاغت وہ قراءت بولتے، وہ تعلیم القرآن نہیں بولتے. اور اگر تعلیم القرآن بولا گیا ہے تو اس میں ریاضیات بھی ہے، اس میں علم الفلکیات بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آج ہم نے ماڈرنائز نام دے دیے ہیں، لیکن بیسکلی وہ سارا کچھ قرآن سے ہی نکلا ہے. اور قرآن کی تفاسیر جو ہیں وہ رہتی دنیا تک نکلتی رہیں گی، اس کی جتنی بھی حکمتیں ہیں وہ رہتی دنیا تک نکلتی رہیں گی. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس کو ساری کتابوں کا مجموعہ اور آخر، اور یہ کہتے ہیں نا کہ سٹیمپ کہ بس اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ قرآن حکیم کو بنا کے بھیج دیا. تو ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترجمے سے پڑھ لیا، ہم نے تفسیر پڑھ لی، لیکن انتظام فرمائے گئے. ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے. تو اگر یہ صحیح ہو گئی تو پھر ساری چیزیں اس میں صحیح ہو جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے. اصحاب
الصفہ میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر خواتین اس دن یہاں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گی. اور اس کے بعد جب صحابہ کرام بڑھنے لگے تو انہوں نے سیدتنا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ان کی تربیت گاہ بنا دی, ان کی تعلیم گاہ بنا دی, جہاں پر آ کے احکامات بھی سیکھتی تھیں, دین بھی سیکھتی تھیں, باقی معاملات بھی سیکھتی تھیں خواتین آ کے. تو اس طریقے سے ہم کو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ایک الگ وہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے تعلیم ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے برابر سے ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ جانکار ہیں, جو جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے ہیں؟ تو بے شک وہ لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. آج کے دور میں ماں کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ ہر چیز سیکھے, ہر چیز کے اندر جائے, تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ بتا سکے اور ان کو صحیح انداز سے تیار کر سکے, جو کہ ان کی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ. بہت مفید گفتگو ہم نے کی آپ سے. اور اس میں کون کون سے اسرار ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ دنیا اور دین دونوں کا مجموعہ ہے, تو ان کو الگ الگ قرار دینا میری نظر میں تو جہالت ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ چیز الگ الگ ہے, یہ ایک ہی چیز ہے, ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے. کتنی خوبصورت بات فرمائی. اور واقعی اگر آپ کی طرح سے ہم سب سوچنے لگیں اور جتنے بھی معلم ہیں اور جتنے بھی مبلغ ہیں سوچنے لگیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ وقت ہم پر آیا تھا, یعنی مسلمانوں نے ایسا عروج دیکھا کہ سب سے بڑا فلاسفر, سب سے بڑا ریاضی دان, حیرت ہوتی ہے ہم کو کہ جو ابتدائی یونیورسٹیز تھیں. میں ایک دن وہ دیکھ رہی تھی, وہ جو ہمارا کانوکیشن کا گاؤن ہوتا ہے تو وہ بھی ایجپٹ کی یونیورسٹی سے اور مسلمانوں کی یونیورسٹی سے اس کا کانسیپٹ لیا گیا. کمال ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہاں سے کانسیپٹ لے رہے ہیں جبکہ وہ ہماری تاریخ سے سیکھتے ہیں. اللہ ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر ہوا, جنگی قیدی آ گئے مسلمانوں کے ہاتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, آپ نے فرمایا کہ قیدیوں کو چھوڑنا ہے اب, تو فرمایا کہ فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, پرائز کا خیال رکھیں. بالکل ماشاءاللہ, بہت بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اب میرا اگلا سوال ہے محترمہ جیہان شاہ صاحبہ آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کس طرح سے عہد رسالت میں خواتین کی تعلیم کو اہمیت دی گئی اور کیا اس کا انتظام فرمایا گیا؟ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے, تو اگر یہ صحیح ہو گئی تو پھر ساری چیزیں اس میں صحیح ہو جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے. اصحاب کر رہے ہیں اور خاندان کے تصور کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جو سیرت طیبہ سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے بزرگوں کا یا وہ رشتہ دار خصوصی طور پر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا بھی اکرام کرنا, یعنی جن سے وہ محبت کیا کرتے تھے ان کو بھی اہمیت دینا, یہ عمل کس طرح سے خاندان کو مزید یونائٹڈ کر سکتا ہے, مزید مضبوط بنا سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کے لیے کوئی بھلائی کریں گے ایز این مسلم, تو ہم سب سے پہلی بھلائی یہ چاہیں گے کہ ہم اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے الٹیمیٹ بھلائی ہوگی کسی اپنے مسلمان بھائی کی طرف. تو سب سے پہلے تو آپ نے شروعات اس چیز سے کی ہے. اس کے بعد اگر آپ مزید حقوق آیات کی طرف دیکھیں تو جتنی بھی آیات ہیں اس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے, بر الوالدین, اقرباء, مساکین, یہ ساری کی ساری چیزیں. تو شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ والدین سے ہو رہی ہے. اور یہ سب سے بڑا حسن سلوک ہے, سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ اور پھر جتنے بھی آپ کے اقارب ہیں. سب سے بہترین صدقہ بھی اسی چیز کو کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے اقارب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں. ان کو کھانا کھلانا سب سے زیادہ ثواب ہے. ہم لوگ غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس ہمارا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں اور ہم اس سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے. ہمیں بہت سارے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں ان سے, لیکن ان ساری چیزوں پیچھے رکھ کر اور ان کا اکرام کرنا چاہیے اور ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, ان کے تو اور زیادہ حقوق ہیں ہمارے اوپر, کیونکہ وہ اب جب دنیا سے چلے گئے تو عمل کا جو سلسلہ ہے ان کا وہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں, جو زندہ ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کریں. تو جو یہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ 3 چیزوں سے نہیں رکتا, اور جس میں کہ ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک ایسا ولد صالح جو آپ کے لیے دعا کرتا رہے. تو اس کے بھی طریقہ کار بتائے ہیں, اور قبروں پہ کس طرح سے زیارت کرنی ہے مرد حضرات کے لیے, اس کے بھی طریقہ کار سیرت النبی میں ہمیں ملتے ہیں. بہت پیاری بات کی جیہان شاہ صاحبہ نے, اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ واقعی
کتنی اہم باتیں ہیں، کتنے اہم حقوق ہیں. ہم سوال ہے کہ اب جیسے خاندان ہے، میاں بیوی ہیں، اولاد ہے، اولاد کی ہر خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے، یا اس کی بچے کی شخصیت میں کس طرح سے اثر پڑتا ہے کہ آپ نے اس کی خواہشات کی تکمیل کی یا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کی جو حد ہے، اس کا جو تعین کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں کون سی مصلحت اور فلسفت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو کس چیز سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. آگ وہ کہ جو ہم کو ایک ڈائریکٹلی پتہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے، اس سے بچانے کی بات ہے، لیکن جہنم سے آگ سے بچانے کی کس طرح سے؟ یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کی خواہشات کرتی ہے جو کہ اس کو غلط چیز کی طرف لے کر جا رہی ہوگی، یا وہ بیجا خواہشات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ خواہشات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کردار ماں باپ کا ہی آتا ہے، شروع سے تربیت سے لے کر کہ ان کو جب سے وہ لوگ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ہر خواہش کو پورا نہیں کر دینا. یہ جو انہوں نے کہا اس کو آپ نے پورا کر دیا، جو انہوں نے کہا وہ آپ نے فلفل کر دیا. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے کہ بچہ اس سے ضدی بھی ہو جائے گا اور اس کو یہ لگے گا کہ میری کوئی بھی بات رد نہیں ہوتی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو اپنے بچے کو اس چیز کے لیے ٹرین بھی کرنا ہے. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کے گھر کی اولاد گھر کے لوگ ہیں، تو ان کی تربیت شروع سے ہی اسی طرح کی ہے. تو آپ پوری سیرت النبی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ یہ نہیں لگے گا کہ کسی اولاد نے کوئی ایسی خواہش کی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوری کر سکے ہو یا ان کو ناگواری بھی ہوئی ہو. تو یہ تربیت کا سارا معاملہ ہے، اور اگر آپ نے تربیت صحیح انداز سے کر دی تو آپ کو اس طرح کے مسائل فیس کرنے ہی نہیں پڑیں گے. اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت سربراہ کامیابی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیہان شاہ صاحبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سے، خاندان والوں سے حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی. پھر اس کے کچھ اینگلز بھی واضح کر دیے کہ کس کس انداز میں، کس کس زاویے سے ان سے ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گی؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان کو مخاطب کرتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو سب سے عظیم اخلاق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. ان کے گھر میں جو جن کو انہوں نے پالا تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمُ بِالْعِيَالِ مِن رَسُولِ اللَّهِ. کہ میں نے کسی کو اس سے زیادہ رحم کرنے والا اپنے اہل و عیال پہ نہیں دیکھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں زید بن حارثہ بھی آ جاتے ہیں، انس بن مالک بھی آ جاتے ہیں، اسامہ بن زید بھی آ جاتے ہیں، جن کو کہ انہوں نے اپنے گھر پہ رکھ کے پالا ہے، جو کہ ان کا اپنا خون نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی ان کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں. تو کیا ہی ان کا اخلاق ہوگا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی نواسی کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں. کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو پہلے اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے گفتگو فرماتے تھے. یہ آپ کو اخلاق دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ ان کے ساتھ میں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دینے کے لیے، کہ اس میں یہ چیز بھی ہمیں ایک پہلو دکھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیسیجن میکر ہیں، اونلی ڈیسیجن میکر ہم لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. مشاورات کرنے کی بھی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. کس طرح سے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے وہ جس طرح سے صحابہ کرام جو ہیں وہ ذبح نہیں کر رہے تھے اور وہ عمرہ نہیں، وہ مطلب یہ کہ احرام نہیں اتارنا چاہ رہے تھے. سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت طلب کرنے پر ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ خیمے سے باہر جائیے اور اپنا یعنی کہ جانور کو ذبح کر دیں، اور اس کے بعد اپنے حلق کرنے والے کو آپ بلا کر سر اپنا حلق کر دیں. تو پھر صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر آپ کی تقلید کرتے ہیں. تو پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ